دوسری طرف وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ گزارا ہو سکے، لوگ اپنا گھر چلا سکیں، یہ دو معاملات ہیں بھائی، انہی کو لے کر چل رہے ہیں، انہی پہ میں بار بار انڈیکیٹر دیتا ہوں، انہی پہ تمام ہمارے وہ جو ہنرمند لوگ ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کو کہا جب ہم آئے کہ پہلے ہم معیشت کو سٹیبلائز کریں گے، پھر ترقی کی دوڑ لگائیں گے، پھر غریب آدمی کی خدمت کریں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا سب نے، ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تھوڑا وقت دیں، معیشت کو سٹیبلائز کر لینے دیں، یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ اب فچ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ معیشت سٹیبلائز ہو گئی، نہ صرف سٹیبلائز ہو گئی بلکہ فیوچر میں بھی ہماری ریٹنگ ویٹنگ کے چکر میں نہیں میں ڈالوں گا کہ سی مائنس تھی یا پلس تھی اور اب بی مائنس ہو گئی اور بی پلس ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ پورا کر دیا، معیشت کو سٹیبلائز کر دیا۔ اب بھائی اسٹیبل اکانومی کو کیا آگ میں جھونکنا ہے اگر یہ غریب آدمی کے کام نہ آئے؟ اس اسٹیبل اکانومی کے لیے صرف موٹر گاڑی والے لوگوں کے متعلق سوچنا ہے یا اس اسٹیبل اکانومی میں کوئی غریب کا بھی حصہ ہے، کوئی غریب کی بھی آواز ہے؟ تو یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ بھائی ہاں سہولت دی جا سکتی، موٹر گاڑیوں کے تیل کی قیمت میں سہولت مل سکتی ہے، موٹر سائیکل والے بھی بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو بھی سہولت مل سکتی ہے، لیکن وہ بلوچستان کے لوگ جو ایک سڑک کے اوپر، یعنی اس سڑک کا نام ہے خونی سڑک، 2000 لوگ مرتے ہیں اس سڑک پہ ہر سال کیونکہ وہ کچی پکی سڑک ہے۔ کئی سال سے منصوبے بنائے، ہر حکومت نے منصوبے بنائے، کوئی منصوبہ، کوئی حکومت پائے تکمیل تک نہیں اس سڑک کو پہنچا سکی کہ جسے آپ سڑک کہتے ہیں، جو چمن سے شروع ہو کر کراچی تک لے کر آئے گی، اس سڑک کے اوپر پوری معیشت ہے بلوچستان کی، لوگوں کا روزگار ہے، وہ لوگ اس سڑک پہ چڑھیں گے، کنیکٹیوٹی آئے گی تو جو چیزیں وہاں پر ہیں وہ باقی ملک میں پہنچیں گی۔ وہ تمام فروٹ جو تباہ ہو جاتا ہے، جس کو آپ نے یہاں پہ کہتے ہیں، یہ بلوچستان، یہاں پہ نٹس اور فروٹس کی دکانیں ادھر بلوچستان کے نام سے کھلی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، یہ سب کہاں سے آتا ہے بھائی؟ آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے بلوچستان میں کیونکہ راستہ نہیں ملتا۔ تو اگر ان لوگوں کے لیے یہ راستہ کھلتا ہے، اگر ان کے کاروبار چلتے ہیں، اگر وہ لوگ جو کاروبار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو ایک ایسی سڑک مل جاتی جس پہ وہ ٹریول کر کے کوئٹہ ہو، کراچی ہو، کوئی اور جگہ ہو جہاں پہ وہ ٹریول کر کے جا سکیں اور نوکری لے سکیں، اور نوکری لینے کے بعد اپنے بچوں بیوی کو ملنے کے لیے بھی جا سکیں، اگر کوئی ایسی سہولت پیدا ہو جائے تو بھائی کیوں معترض ہیں؟ کیا ہے اس میں اعتراض والی بات؟ کیونکہ موٹر گاڑی والے کو نہیں 10 روپے کا، 9 روپے کا، 5 روپے کا فائدہ دیا، کیونکہ وہی بات کہ وہ کیا ترقی ہوئی جو زراعت میں ہوئی، ترقی تو وہ ہے جو سیٹھ کی ہوئی، ترقی تو وہ ہے کہ $4 بلین 100 سیٹھوں کو دے دو تو ترقی، اور 5-6% زراعت میں ترقی آ جائے تو وہ کیا بھائی ترقی ہے؟ ہم زراعت کی بات کریں گے تو آپ فرٹیلائزر کی طرف چلے جائیں گے، ہم فرٹیلائزر کی بات کریں گے آپ سیڈ کی طرف چلیں گے، آپ کی تسلی نہیں ہوگی جب تک سیٹھ کی تسلی نہ ہو۔ تو سیٹھ کی حکومت تو یہ ہے نہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ موٹر گاڑیوں کے والے لوگوں کو سہولت ملے، تو ہمارے دل کے وہ بہت قریب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمیں جتنی سہولت، 70 روپے کی سہولت تو آ چکی ہے، 70 روپے ہماری جو قیمت تھی تیل کی وہ 70 روپے کم ہو چکی ہے، اس حکومت میں 40 سے 50 روپے کم ہو چکی ہے۔ اب اگر 40 سے 50 روپے کی وہ سہولت گاڑی والوں کو، موٹر سائیکل والوں کو دے دی، اور اس میں سے ایک چھوٹا حصہ اس دفعہ لے کے اگر یہ کہا گیا کہ بلوچستان کے وہ لوگ جو اس ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی اس ترقی کی دوڑ میں لانے کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ابھی ہمارے ہاں ایک کچی کنال بنی ہے، اس کے ذریعے آپ چلیں میرے ساتھ اور دیکھیں وہ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا بلوچ جو لکو دک صحرا جس طرف دیکھتا تھا اسے وہ صحرا ہی صحرا نظر آتا تھا، مگر پل کے اس پار اس کو ہرے بھرے کھیت نظر آتے تھے۔
تو اگر پنجاب نے اپنا پانی کا تھوڑا حصہ چھوڑ کے اور وفاقی حکومت نے اپنے حصے سے وہ کچی کنال بنا کے اگر بلوچستان کی زمینوں کو آباد کیا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ یہ ساری نہریں دودھ شہد کی صرف کلفٹن، ڈیفنس، گلبرگ، F6 یہیں تک آنی چاہیے، بس یہی ہے ترقی۔ بلوچ کی کیا ترقی؟ بلوچ تو ادھر بلوچستان میں ہے، اس کی کیا ترقی؟ ترقی تو ادھر کے سیٹ کی بھائی، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ جو ریزنٹمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو آپ کو ایلینیشن نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش، میں آپ کو کہتا ہوں سیٹ ہوشیار باش۔ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ غربت آپ کے بھی آگے بڑھنے کے آڑے آ جائے۔ تو بڑا حصہ چلیں آپ کا، ارے چھوٹا حصہ غریب کا بھی آ لینے دیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ اس وجہ سے سڑک کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ کچی کنال کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ بڑی ایک انڈسٹریل یونٹ کا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سڑک چلے گی چمن سے، بارڈر سے چلے گی، اور یہ سڑک آئے گی کراچی تک انشاءاللہ۔ یعنی جہاں جہاں سڑک کھدے گی وہاں پہ لوگوں کے گھر کی دہلیز تک نوکری جائے گی۔ سڑک کیا ہوتی؟ سڑک کے غریب آدمی اور کدال ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے زمانے میں لک کہتے تھے، اب پتہ نہیں کیا کانکریٹ کیا اس کو کہتے ہیں۔ لوگ کھدائی کرتے ہیں، لوگ پتھر بچھاتے ہیں، تپتی دھوپ میں سارا دن کام کرتے ہیں، جہاں سے سڑک گزرتی ہے وہاں پہ نوکریاں آپ کے گھر کی دہلیز تک آئی چلی جاتی ہیں۔ تو صرف سڑک نہیں بن رہی ہے، اور یہ آپ لوگ باہر سے نہیں لے جا سکتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو سڑک بنائیں گے اتنی بڑی۔ یہ وہیں کے لوگ، علاقے کے لوگ، بلوچ، پٹھان، یہ ان کے لیے ذریعہ روزگار ہے۔ یہ روزگار میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ جہاں جہاں سے سڑک آئے گی بھائی، وہاں پہ لوگوں کے گھر کی دہلیز تک نوکری جائے گی۔ جیسے کچی کنال جب کھدی تو کنال کھودنی تھی نا، تو کام کیا تھا؟ بایو ٹیکنالوجی کا کام تھا، کھدائی کا کام تھا، سیٹ کا کام تھا، MSc بایو ٹیکنالوجی انجینئر کا کام تھا، غریب آدمی، مڈ سکلڈ آدمی کا کام تھا۔ اس کو جہاں جہاں سے نہر گزری وہاں نوکری مل گئی۔ وہ سال ڈیڑھ سال کھدائی کرتا رہا، وہاں سے پانی بہا، وہ گیا آگے۔ جو بلوچ بیٹھا ہوا تھا ٹیلے پہ، جسے صرف لکودک صحرا نظر آ رہا تھا، اس کو کچھ کھیت، کچھ امید نظر آنی شروع ہوئی۔ اس نے اپنی آبائی زمین پہ کچھ چھوٹے سے رقبے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تھوڑی روزگار، تھوڑی پانی کی وجہ سے جہاں پہ فصل لگ سکتی تھی وہ لگانی شروع کر دی۔ جو پیڑ، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ان کو جو کچھ جگہ دی ہوئی ہیں جہاں پہ پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، کوئی راستہ بن جائے گا۔ آپ ہی لوگ آخر میں کھائیں گے، روسا عمرہ آپ ہی کھائیں گے، یہ آپ ہی کا پھل ہے۔ اس غریب آدمی کے لیے تو اتنی سہولت پیدا کی گئی ہے کہ وہ یہ پھل کی ٹوکری لے کر ریڑی پہ، ٹرک پہ، بس پہ رکھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ اتنا برا منایا آپ نے۔ کسے دینا چاہتے ہیں آپ یہ پیسے؟ یہ پیسے ہم رکھ لیں، اور وہ جو آپ کی انگریزی فارسی ہے جو اکانومسٹ بولتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، سرپلس زیادہ ہو گیا، تو آپ کو ڈیفیسٹ کی کہانی سنائیں تو آپ خوش رہیں گے، کیونکہ جو کتاب آپ نے انگریزی میں پڑھی ہے اس میں لکھا تھا ڈیفیسٹ اتنا ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں غریب آدمی کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ تو جو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کی کتاب میں جس بات کا ذکر ہی نہیں تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اے بھائی، ہمارے ہاں تو وظیفہ کچھ اور ہے۔ آپ اپنا پڑھتے رہیں، ہم اپنا پڑھتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ نے اسٹیبلٹی ملک کو دی، اللہ نے نوازا اسٹیبلٹی سے۔ ایک سال میں ہم نے مہنگائی کو صفر کیا، منفی میں لے گئے۔ ایک سال میں انٹرسٹ ریٹ وہ 24-26 جو تھا اس کو 12 پہ لے گئے، انشاءاللہ اور نیچے لے کر جائیں گے۔ ایک سال میں ترقی کی طرف ہم گامزن ہوئے، بھی پہنچے نہیں ہیں، مگر زرعی ترقی جو ہے وہ دگنی سے زیادہ ہے، 3 گنا ہے۔ مگر آپ نے کہا یہ کیا ترقی ہے جو زراعت کی ترقی؟ یہ کیا ترقی ہوئی؟ ترقی تو فیکٹری کی ہوتی ہے۔ لارج بھائی، لارج، ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ لارج سکیل انڈسٹری کی گروتھ بتاؤ۔ 50% لوگ صرف زراعت کرتے ہیں بھائی،
ان کی ترقی بھی ترقی ہے, آپ کی ترقی بھی اللہ کرے اور ہو. ہم چاہتے ہیں لارج سکیل بھی, میڈیم سکیل بھی, اور پرائم منسٹر کا بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جو صرف اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز کا ہے. پوری سمیڈا انہوں نے ریسٹرکچر کر دی ہے, اور اس کو کہا ہے کہ صرف وہ بچے بچیاں جو کالجوں سکولوں سے نکل رہے ہیں, جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ لوگ جن کے ماں باپ جو ہیں ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں, ان کو دو پیسے, ان کی فیزیبلٹیز بناؤ, ان کو بینکوں کے پاس لے کے جاؤ, اور بینکوں کا ہاتھ مروڑو کہ وہ ان لوگوں کو پیسے دے. یہ لوگ جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں یہ نوکریاں پیدا کریں, اور ہر بچہ بچی جو باہر نکلے اس کو جب پیسے ملے تو وہ اپنے ہی کسی بہن بھائی کو, اپنے کسی کالج فیلو کو 1 نوکری, 2 نوکری, 3 نوکری. پوری دنیا کے اندر اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز 60 سے 80% نوکریوں کا ذریعہ ہے, 60 سے 80%. پاکستان میں کتنا ہے؟ جیسے ہی بات کرتے ہیں تو بس وہی چند کہ مجھے $2 بلین دے دو, مجھے گیس سستی دے دو, مجھے بجلی سستی دے دو. ارے ہاں بھائی, آپ کو بھی اللہ نصیب کرے, اللہ ترقی بھی دے, اللہ ایکسپورٹ بھی بڑھے, اللہ فسکل ڈیفیسٹ بھی ختم ہو, اللہ ہماری یہ جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. کوئی اس کہانی میں کسی غریب آدمی کا بھی تو ذکر ہونے دو. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہی پیسے اگر ہم رکھ لیتے ہیں بجٹ میں, رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ڈیفیسٹ میں تھوڑا فرق پڑ جائے گا, بس یہ ہوگا. ہم نے اسٹیبل ہو گیا ملک, اب ہو گیا اب اسٹیبل ملک, اب کرنے دے تھوڑی سی غریب کی خدمت. ہم نے سیٹھ کو پیسے دیے, کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا, پچھلی حکومت نے دیے $4 بلین 100 سیٹھوں کو 150 سیٹھوں کو دے دیے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. چلے ہم بھی نہیں کرتے آج, اگرچہ ہے ہمیں اعتراض نہیں کرتے, تو آپ بھی مت کریں. اگر غریب کا کوئی فائدہ, بلوچ کا کوئی فائدہ, پٹھان کا کوئی فائدہ اگر رتی بھر ہونے لگا, اگر ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, ان کا فروٹ کراچی تک آ جا پائے گا, اگر 2000 لوگوں کا ذریعہ معاش اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی سزا موت نہیں ملے گی اس خونی سڑک پہ, اگر ایک نہر بہہ جائے گی اور ریگستان تھوڑے آباد ہو جائیں گے, تو آپ بھی اعتراض مت کریں. آپ نہ کریں غریب آدمی پہ اعتراض, تو ہم بھی درگزر کریں گے اور آپ کے $4 بلین 100 سیٹھوں کو جو ملتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں کریں گے. 4 بلین سیٹھوں کو کس نے کب دیا یہ بھی تو بتائیں. جی پچھلی حکومت نے دیا صاحب, آپ نے خود کیا. آپ کے آنے سے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں ان کے سامنے کہ پچھلی حکومت میں اسٹیٹ بینک کی اسکیم کے تحت اسلام آباد میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو آسانیاں فراہم کرنا ہماری ترجیح میں شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے پر حکومت پر بلا جواز تنقید کی جا رہی ہے. مہنگائی کی شرح 40 سے کم ہو کر 1% پر آ گئی ہے.